हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया। इनको प्राइवेटाइज़ करना था, इन्होंने नहीं किया। इनको पेंशन रिफॉर्म्स करने थे, इन्होंने नहीं किए। इनको राइट साइजिंग हुकूमत की करनी थी, इन्होंने नहीं की। इस वक्त तो जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो तो सैलरीड क्लास से है, और कहाँ से स्क्वीज़ कर सकते हैं? हम ये समझते हैं कि गरीब लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से टैक्स लेना हमारे लिए सियासी तौर पे आसान है बनस्बत बहुत अमीर लोगों से। बड़े बड़े हज़ारों एकड़ के ज़रई अराज़ी वाले ज़मींदार के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये की तनख्वाहदार के ऊपर आपका टैक्स है। आज गंदम सस्ता है, आज कपास सस्ती है, आज चावल सस्ता है, आज मकई सस्ती है और गन्ना सस्ता है। पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड ये जो 5 मेजर क्रॉप का जिनका मैंने नहीं लिया, 5 की प्रोडक्शन कम हुई है इस साल। नौकरियाँ इतनी नहीं पैदा हुई, मईशत इतनी आगे नहीं बढ़ी, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई और गुर्बत बढ़ गई। इंडस्ट्री वैसे ही मरी हुई है। आज भी पाकिस्तान में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया से महंगी बिजली है। आई वॉन्ट कि हमारे बच्चे जो है वो तालीम की जंग भी जीतें। आई वॉन्ट हमारे ख़वातीन और हमारे बच्चे और हमारे मर्द सेहत की जंग भी जीतें। हम महंगाई से भी जंग जीतें और बेरोज़गारी की जंग जीतें। जब तक ये जंग आप नहीं जीतेंगे, सिर्फ जहाज़ के जंग जीतने का कोई फ़ायदा नहीं है। सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके कमेंट्स लेते हैं और डीप डाइव करते हैं इनटू वन इशू। आज हम डीप डाइव लेकिन करेंगे एक बहुत ख़ुसूसी मेहमान के साथ जो 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और ये इस हुकूमत का दूसरा बजट भी है। तो उनसे ही पूछेंगे कि वो क्या देखते हैं कि बजट को क्या होना चाहिए था, क्या मिस किया पिछले साल के टारगेट्स में। मिफ्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पिछले साल जो कुछ ग्रोथ टारगेट था वो भी मिस हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था वो भी मिस हो गया। तो अब इसका ज़ाहिर है अवाम पर तो असर आएगा। क्या असर होगा? ग्रोथ टारगेट मिस होने का मतलब ये है कि नौकरियां इतनी नहीं पैदा हुई, मईशत इतनी आगे नहीं बढ़ी, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई और गुर्बत बढ़ गई। तो हम देखते हैं कि इस साल में पाकिस्तानी 9 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी ख़त गुर्बत के नीचे चले गए। हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, क्योंकि 3 साल से हम लोग बदस्तूर गरीब होते जा रहे हैं। औसतन पर कैपिटा जीडीपी जो आपकी है वो नहीं बढ़ रही, और इस साल भी हुकूमत 2.68% बोल रही है ग्रोथ। ये भी लोग नहीं मानते कि ये एक्चुअली है। लोग कहते हैं 1.8 या 2% ग्रोथ है, मगर अगर 2.6 भी हुई तो ये पॉपुलेशन के बराबर है। तो वी आर नॉट बेटर ऑफ, और पिछले 2 साल तो वी आर डेफिनेटली वर्स ऑफ। सो ग्रोथ टारगेट मिस करने का ये मकसद होता है। और साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट भी मिस हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन क्योंकि एम्बिशियस था। अब इस साल दोबारा काफ़ी एम्बिशियस लग रहा है जो नंबर्स बता रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे ये जो कमी है? उसका नुकसान ये होता है रेवेन्यू कलेक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर 13,800 या 13,900 पे ये लोग शुरू करा था, फिर 13,300 पे आए या 13,200 पे आ गए। इन दी एंड कि इतना कलेक्ट करेंगे, बल्कि 12,200 पे आ गए, माफ़ कीजिएगा, 12,000 कुछ शुरू किया था, 12,200 पे आ गए। इन दी एंड प्रॉबली कलेक्ट होगा 11,900। सो ये जो 300 तो आपने मिस करा है, 300-400 आपने इस टारगेट से मिस किया। लेकिन IMF ये हिसाब करती है कि आपके 12,200 आए, अब इसके ऊपर 11% आपकी ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि आपकी 7.5% उनके ख्याल से इन्फ्लेशन होगा और 4.5% GDP बढ़ेगी। तो 11% तो ऐसे ही आपको ग्रोथ हो जानी चाहिए, इसके ऊपर जो भी आप मेजर करें। अब क्योंकि आप 11% 11,900 पे लगा रहे हैं और 12,200 पे नहीं लगा रहे, तो वो नंबर कम है। तो आपको 400-500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। जो हुकूमत बात कर रही है कि नए टैक्स लगाएगी, तो और उसमें कोई कहीं छोटी मोटी मराद भी देगी, तो ये 700-800 अरब रुपए के नए टैक्स मेजर्स हैं, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तानीज़ जो ऑलरेडी 50,000 रुपये पर ईयर पर पर्सन दे रहे हैं हुकूमत को। तो इस वक्त तो जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो तो सैलरीड क्लास से है। इसके अलावा आपके पास ज़ाहिर है GST है, आपका पेट्रोल लेवी वगैरह भी होता है। और कहाँ से स्क्वीज़ कर सकते हैं? इस वक्त तो कोई कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही। हमारी जो टैक्स पॉलिसी के अंदर एक दो स्ट्रक्चरल मसले हैं, एक दो सियासी मसले हैं। सियासी मसला एक तो ये है कि हम ये समझते हैं कि गरीब लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से टैक्स लेना हमारे लिए सियासी तौर पे आसान है बनस्बत बहुत अमीर लोगों से या बहुत साहिब हैसियत लोगों से या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वालों से। तो होता ये है कि अगर आप 100 रुपये मिसाल के तौर पे लेवी, इस वक्त 78 रुपये, आप 100 रुपये करने लगे हैं लोग लेवी, और उसके बाद एक नया नाम रखेंगे कार्बन टैक्स या कार्बन लेवी, खूबसूरत नाम रखेंगे ताकि उसमें भी 5 रुपये वो ले जाएं।
اب ہوگا یہ کہ ایک موٹر سائیکل والا اگر جو روز کا 1 لیٹر بھرواتا ہے، اس سے آپ 100 روپے لیوی میں لے رہے ہیں، 20 روپے کسٹم ڈیوٹی میں لے رہے ہیں، تو 120 روپے آپ لے رہے ہیں، 3600 روپے آپ اس سے سال کے لے رہے ہیں، مہینے کے 3600 روپے ایک موٹر سائیکل سے، جس کی ایوریج سال کی ہوگی 80,000 90,000 روپے کما رہا ہے، اس سے آپ 3600 روپے تو اس پہ لے رہے ہیں۔ اگر وہ لاکھ روپے کما رہا ہے تو سال کے آخر میں اس سے 30,000 آپ ٹیکس بھی لے رہے ہیں، انکم ٹیکس۔ لیکن جب دکانداروں پہ آتا ہے تو آپ 3,000 روپے مہینہ بھی بڑی بڑی دکانوں سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے پاس سیاسی قوت زیادہ ہے۔ اس طرح پھر کچھ اسٹرکچرل مسئلے ہیں بجٹ میں کہ کیونکہ ہمارے جو 73 کے آئین کے اندر ایک ہم نے ہمارے ذمہ داروں کے انفلوئنس میں آ کے ہم نے یہ کر دیا ہے کہ آپ زرعی انکم پہ آپ وہ نہیں کر سکتے، ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے ہزاروں ایکڑ کے زرعی اراضی والے ذمہ دار کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، لیکن 50,000 روپے کی تنخواہ دار کے اوپر آپ کا ٹیکس ہے۔ کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ لیکن اس بار تو IMF اصرار کر رہی ہے اور صوبوں پہ بھی دباؤ ڈال رہی ہے۔ پچھلے سال کرنا تھا، وہ صوبوں نے صرف قانون پاس کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس سال ہم ٹیکس لیں گے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے جتنے گھر ہیں ٹیکسٹائل کے، سب کے پاس ڈیری فارم ہے۔ سوچیں کہ یار ٹیکسٹائل اور ڈیری فارم میں بہت زیادہ مناسبت تو نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ اکانومیز اسکیل ہارزونٹل وہ تو نہیں آتی ہے۔ اٹ ٹرنس آؤٹ کہ ڈیری فارم پہ انکم ٹیکس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فارمنگ ہے۔ تو جب آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کے اوپر آپ انکم ٹیکس نہیں لگتے، یا پہلے ایک زمانے میں تھا کہ جتنے پاکستان میں ڈالر لے آؤ اس کے اوپر انکم ٹیکس نہیں ہوتا، وہ میں نے اور شاید عباسی صاحب نے ختم کیا تھا، تو آپ لوپ ہولز چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لوپ ہولز کی وجہ سے امیر لوگ جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، جو لائرز ہائر کر سکتے ہیں، اکاؤنٹنٹس ہائر کر سکتے ہیں، ان لوپ ہول کے ذریعے اپنا ٹیکسز بچا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ مڈل کلاس کے اوپر پڑتا ہے خاص طور پہ۔ تو آپ کیونکہ 2 بار بجٹ پیش کیا ہوا ہے، فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، اس وقت کون سی لابیز ہوتی ہیں جو کیو بلاک پر گھوم رہی ہوتی ہیں؟ اس وقت مثال کے طور پہ ہمارے 2 قسم کے سگریٹ بنانے والے موجود ہیں پاکستان میں۔ ایک ہے 2 فارن کمپنیز ملٹی نیشنل جو ٹیکس دیتی ہیں، اور 12 ایسی کمپنیاں ہیں جو کچھ باڑے میں لگی ہیں، ایک کشمیر میں لگی ہے، جو الحمدللہ اپنے آپ کو ٹیکس سے استثناء خود دیتی ہیں۔ وہ ایک لگے ہوں گے کہ یار ٹیکس بڑھا دو، ٹیکس بڑھا دو، تاکہ وہ ملٹی نیشنل کی سیل کم ہو جائے، یہ تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ لگا۔ اس کے علاوہ تمام انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ ضرور گئے ہوں گے یہ سمجھانے کے لیے حکومت کو کہ پاکستان کی بقا تب ہے جب آپ ہماری انڈسٹری کے ٹیکس کم کر دیں گے، سبسڈیز دے دیں، سبسڈیز دے دیں۔ اب تو ایکچولی اب چکری سبسڈیز کے زمانے گئے، ٹھیک ہے، وہ اچھے زمانے چلے گئے جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ ہم سبسڈیز دے سکتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ہم چھری چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ چھری نہ چلاؤ، کسی اور انڈسٹری پہ چھری چلا دو۔ گارمنٹ والا بولے گا مجھ پہ نہ چلاؤ، یارن والے پہ چلا دو، یارن والے بولے گا مجھ پہ نہیں چلاؤ، ویونگ والے پہ چلا دو۔ اب مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر چھری چلوا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب حکومت نے اتنا اسکویز کر لیا ہے، اکانومی کو اتنا جکڑ لیا ہے کہ اکانومی میں جان نہیں رہی ہے، اس لیے آپ کی گروتھ نہیں آتی۔ اکانومی میں جان نہیں رہی، لیکن ظاہر ہے ہم ساتھ ساتھ ایک IMF پروگرام میں بھی ہے جس پہ ہم نے ریونیو تو بڑھانا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے جنریٹ بھی کرنا تھا، اور وہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے ذریعے کرنا تھا، لیکن وہ PIA بھی وہیں ہے اور سب کچھ وہیں ہے۔ دیکھیے یہ حکومت جو ہے نا، یہ ایک تو شہباز صاحب کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کا، اور حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا۔ 1.25 سال کے اندر آپ ایک بل مجھے نہیں بتا سکتی جو حکومت نے معاشی بہتری کے لیے پاکستان میں لے کر آئے ہوں۔ آج پاکستان کی معیشت پچھلے سال سے بہتر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اسٹیبلٹی جو آئی ہوئی ہے وہ اس لیے آئی ہوئی ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت $100 اور $80 سے کم ہو کے $60 کی ہو گئی ہے۔ تو جو ہم درآمدات کرتے ہیں خوردنی تیل کی اور اس را آئل کی جو خام تیل ہے، تو ہمارے وہاں پہ $1 بلین ادھر بچ جاتا ہے کھانے پینے کے تیل میں، اور جو انرجی کا ایندھن کا تیل ہے اس پہ $4 بلین بچ جاتے ہیں۔ اس سے ہماری معیشت اسٹیبلٹی آ گئی ہے۔ تو لیکن حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کو پرائیویٹائز کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ ان کو پینشن ریفارمز کرنے تھے، انہوں نے نہیں کیے۔ ان کو رائٹ سائزنگ حکومت کی کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی۔ ان سے کتنے عرصے سے لوگ جانتے ہیں کہ دیکھیں ریزن پاکستان از ان دا ٹربل دیٹ اٹ از کہ NFC ایوارڈ کے تحت آپ 60% پیسہ صوبوں کو دے دیتے ہیں۔ اب آپ کا 8,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے، آپ 12,000 ارب روپیہ تقریباً 11,900 آپ جمع کریں گے ٹیکس میں۔ اب اس 8,500 ارب کے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اندر 14,500 ارب روپیہ جمع کرنا پڑے گا 12 کے اوپر،
یعنی کہ 26,500 ارب روپیہ 22% آف GDP، جو ممکن نہیں ہے، ورنہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ پورا نہیں ہوتا. اور کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ اتنا ہوتا ہے تو وہ بجٹ ڈیفیسٹ کو فائنینس کرنے کے لیے یا پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، یا فارنر سے پیسے لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اسی لیے ہم یا آپ پیسے چھاپ دیتے ہیں جس سے انفلیشن ہو جاتا ہے. اس لیے پاکستان میں گروتھ نہیں آ سکتی. تو جب اگر آپ کو انمپلائمنٹ کم کرنی ہے، پاورٹی کم کرنی ہے، تو آپ کو صوبوں کے پیسے کم کر کے وفاق کا ڈیفیسٹ کم کرنا ہوگا اور تھوڑا سا ٹیکس ریٹس کم کرنا ہوگا، ورنہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سو آپ کا یہ بیسکلی کہنا ہے کہ اس وقت جو استحکام ہمیں معیشت میں نظر آ رہا ہے، جو افراط زر، جو انفلیشن ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس کی ریٹ کم ہو گئی ہے، یہ حکومت کا کمال نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے. یس، آئل پرائسز پرائمرلی، لیکن اس کے اندر دنیا بھر کے اندر ایک کموڈٹی سائیکل تھی جو 2020 میں یوکرین کی جنگ کے بعد اور پھر کووڈ کے بعد بہت اوپر چلی گئی تھی، 2022 میں سوری. اب وہ اللہ کی مہربانی سے نیچے آئی ہے. تو آج گندم سستا ہے، آج کپاس سستی ہے، آج چاول سستا ہے، آج مکئی سستی ہے اور گنا سستا ہے. پاکستان میں آن دا ادر ہینڈ یہ جو 5 میجر کراپ کا جن کا میں نے لیا، 5 کی پروڈکشن کم ہوئی ہے اس سال. پاکستان کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے. سو ہم تو بہت برے حال میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں کیونکہ ان چیزوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو ہماری جو ڈیمانڈ تھی امپورٹس کی، اس کے اندر ہم کو کم پیسے دینے پڑ رہے ہیں. اور دوسرا بھی ہم نے شرح سود اتنا بڑھا دیا تھا کہ ہم نے ادھر ڈیمانڈ کو ختم کر دیا، کچل دیا ادھر. ایکچولی شرح سود پہ بھی میرا ایک سوال تھا. 22% سے 11% تو ہو چکا ہے، اور آپ نے جو بات کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی کنٹریکشن پہ بھی بات کی، تو یہ کنٹریکشن کی پھر کیا وجہ ہے؟ ڈیمانڈ نہیں ہے. دیکھیے، دنیا میں کہیں پر بھی 11% پالیسی ریٹ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 13% پہ قرض مل رہا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے، اس سے بہت کم ہوتا ہے. پاکستان کی بھی جب اکانومی مشرف صاحب کے سامنے چلی تھی تو 2-2.5% پہ چلی تھی. 2-3%، 4% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے انٹرسٹ ریٹ. یہ کم از کم اس طرح سوچیں کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ریئل انٹرسٹ بولتے ہیں نامنل انفلیشن پلس جو بھی نمبر ہے، یعنی کہ نامنل انٹرسٹ مائنس نامنل انفلیشن. تو اس وقت اگر نامنل انفلیشن 2-3-4% ہے پاکستان میں، تو اگر آپ کا 11% ہے تو آپ کا جو اصل ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 7-8% ہے. اس وقت انڈسٹری جو ہے نا وہ بجلی کے پریشانی میں ہے. سندھ کی اور کراچی کی انڈسٹری خاص طور پہ گیس کی بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے ان کو، کیونکہ گیس حکومت نے بہت زیادہ مہنگی کر دی ہے. تو وہ بہت اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اور یہاں پہ تو سندھ میں تو خیر پانی بھی نہیں ملتا ہے وغیرہ وغیرہ. پنجاب میں اب بجلی تھوڑی سی سستی ہوئی ہے، آپ نے 10-12 سال سے ادھر گیس نہیں دی تھی. تو انڈسٹری ویسے ہی مری ہوئی ہے. آج بھی پاکستان میں انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، کمبوڈیا سے مہنگی بجلی ہے، ان سب سے مہنگی گیس ہے، اور ان سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں. تو نہ بیرونی سرمایہ آتی کار ہوتی ہے ادھر، نہ لوکل سرمایہ کار ادھر پیسے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کی ایک بہت میرے خیال میں کہ آپ نے جو کہا اشرافیہ کی بات ہو رہی تھی، ایم این ایز کے پیسے لیں آپ اور اس کو ڈیفنس بجٹ میں ڈالیں. از دیٹ واٹ یور سجیشن از؟ آئی تھنک کہ 3 جگہ پیسے بڑھانے چاہیے. ڈیفینس میں تو دیکھیں بڑھنے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو کچھ مسل ڈیفینس آپ کے لینے پڑیں گے، ایئر ڈیفینس لینے پڑیں گے. اور ہندوستان اگر آپ کو مطلب اتنی وہ کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو ڈو دس. تو 200-400 ارب روپے آپ کو 2 بلین 2-2.5 بلین 2-4 سال تک ڈالنے پڑیں گے کہ آپ کے پاس ایسے ویپن سسٹمز آ جائیں. سیکنڈلی، ہم کو بسٹ کے اندر پیسے بڑھانے پڑیں گے، چاہے وہ صوبوں سے پیسے آئیں، بلکہ پریفریبلی، کیونکہ یہ صوبوں کا کام ہے، صوبوں سے پیسے آئے. وہ جو 500 ارب روپے آپ بسٹ میں دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ 1440 ارب 1450 ارب روپے دینے چاہیے. اور 25% پاکستانی غریب فیملیوں کو، یعنی کہ جو شاید 1 کروڑ فیملیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ 20,000 روپے مہینے کا، 10,000 روپے مہینے کا دے دیں. تو 120 ارب روپے مہینہ کا ہو گیا، 1440 ارب روپے سال کا ہو گیا. تو وہ 700-800 ارب وہاں بڑھانے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ 500 ارب روپے آپ اس وقت انکم ٹیکس لیں گے تنخواہ دار طبقے سے، اس کو آپ کم از کم 40% سے کم کر دیں تو 200 ارب روپے کم کر دیں. تو 200 یہ اور 1000 یہ 1200 ارب روپے یہ چاہیے، اور 500-600 ارب روپے آپ کو چاہیے فوج کے لیے. 1700-1800 ارب روپے جو چاہیے. کچھ تو انفلیشن سے 12% تو ٹیکس بڑھتا ہے نا، اور باقی جو ہے وہ PSDB کاٹ دیں، ADBs کاٹ دیں. سب سے مشکل کام کون سا ہوگا؟ دیکھیں، ہر کام مشکل ہوتا ہے، ہر کام مشکل ہوتا ہے. کرج ہونی چاہیے. ہم پاکستان کو اس نہج پہ لے کر آئے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں.
तो कि मुझसे कोई पूछ रहा था कि अमेरिका में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा पाकिस्तान नहीं ले सकता अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़े हुए नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि जैसे कौम मुत्तहद हुई थी और जिस तरह हमने अपनी फ़ौज की हिमायत करी और अल्लाह की मेहरबानी से हम सुरखरू हुए, हमको सिर्फ हिंदुस्तान से जहाज़ों की जंग नहीं जीतनी है जो हम जीते हैं। वो हिंदुस्तान ने मुझे बैन कर दिया ट्विटर का। ये तो एक मेडल ऑफ ऑनर ही होता कोई बन बात गया नहीं, है। मतलब आई डोंट रियली केयर, लेकिन मेरा कौन सा उधर से मुझे वोट लेना है तो मुझे तो बॉर्डर के इस तरह से वोट लेना है। तो इतना अर्थ पाकिस्तानी हुकूमत भी ट्विटर नहीं चलने देगी थी, चलो अब तो खुल गया ना। सो दिस इज़ अ गुड बार्गेन फॉर मी। Right. द पॉइंट इज़ दिस कि आई वांट कि हमारे बच्चे जो है वो तालीम की जंग भी जीतें। आई वांट हमारे ख़वातीन और हमारे बच्चे और हमारे मर्द सेहत की जंग भी जीतें, हम महंगाई से भी जंग जीतें और बेरोज़गारी की जंग जीतें। जब तक ये जंग आप नहीं जीतेंगे तो सिर्फ जहाज़ के जंग जीतने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और जो एक और बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो नज़र आ रहा है, बहुत उसका चर्चा हो रहा है, इज़ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व। एक क्रिप्टो काउंसिल भी बना दी गई है, और आपके कमेंट्स भी लेना चाह रही हूँ बिकॉज इस पे मैंने भी कुछ शोज़ भी किए हैं और काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं। जिसको रीड अ फ्यू ऑफ द कमेंट्स जो हमारे अपने नुक्ता ऑडियंस के हैं। कुछ का कहना है ये तो लग रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है। कुछ का कहना है कि जिन्होंने कमेंट किया उनका ख्याल है कि अमेरिका नहीं चाहता कि डायरेक्टली पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और यूएस डॉलर्स की शक्ल में। दे ट्राइंग टू ऑफर पाकिस्तान अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर जनरेटेड करेंसी दैट करंटली होल्ड्स नो रियल वैल्यू। बहुत सारे लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इसका एक फॉरेन पॉलिसी एंगल भी है टू गेट क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एज वेल। आपकी क्या राय है? सो 2-3 हिस्सों में इसको तोड़ लेते हैं। एक तो एक क्रिप्टो काउंसिल बना ली, चलो ठीक है। क्रिप्टो काउंसिल ने जो दुनिया में एडवाइज़र इनका रखा है वो एक चेंगपेन ज़ाओ करके साहब रखे हैं, जो अमेरिका में जेल में रह चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में अरेस्ट भी हुए हैं और $50 मिलियन फ़ाइन भी रखा है। ये बाइनेंस कंपनी के एक चेयरमैन थे, अब उधर से हटा दिया CEO और कोई और आ गए। इस दरमियान हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी एक बहुत बड़े आदमी के करीबी रिश्तेदार का बहुत लंबा नुकसान हुआ है ये चीज़ लॉन्च करने के चक्कर में। कौन? कोई भी साहब थे, ठीक है। और वो उनकी अगर हिंट दे दें। नहीं, हिंट नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये आप जर्नलिस्ट हैं और ये मतलब 2 ऑफ द बिगेस्ट बेस्टेस्ट नेम्स इन जर्नलिज्म, यू एंड कामरान खान आर हियर, सो यू गाइस कैन फिगर दिस आउट। सो तो वो ये उनके दोस्त भी थे और ये वहीं पे करेंसी वो अपनी क्रिप्टो डालने वाले थे, नहीं हुआ। अब इन्होंने इसको ये एडवाइज़र बनाया। अब मुझे ये है कि एक तो ये कि अगर आपने क्रिप्टो रिज़र्व करना है, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमारा रिज़र्व US डॉलर में हो या RMB में हो, चाइनीज़ करेंसी में या यूरो में हो, ये डिजिटल करेंसी में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्रिप्टो माइनिंग करनी है इनको, बिल्कुल बशौक़ करें, बसदर शौक़। पाकिस्तानी हुकूमत को ये काम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत किसी फ़ॉरेन कंपनी को बिजली बेचे, वो आए इधर अपने जो भी माइनिंग करते हैं करें, हमसे बिजली ख़रीद ले, हमको महीने महीने उसका बिल दे दिया करें। हमको ये बिज़नेस में नहीं पड़ना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानी की जो बिजली का रेट है उससे वारे में नहीं आती है माइनिंग, हमको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि यार कभी पैसे पड़ जाएँ तो। तीसरी चीज़ कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर जब भी मिल के काम करते हैं तो हमने ये देखा है पाकिस्तान में कि हुकूमत का नुकसान होता है, प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट हो जाता है। हमको ये अवॉइड करना चाहिए। क्रिप्टो में अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली वगैरह का कोई क्रिप्टो थोड़ा सा लेना है तो वो ले लें, वो फॉरेन पॉलिसी का जो एक्सेप्ट एंगल है वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। वो आप जानबूझ के कहें कि चलो हमने ले लिया, लेकिन बेसिकली और उसमें भी हुकूमत के पैसे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जब हमारा ये ट्रेड का मसला हुआ तो हमने एक सजेशन दी थी कि यार जो बड़े बड़े टेक्सटाइल के घर हैं उनको बोलो कि जाके आप थोड़े थोड़े पैसे से अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करें। सो इसी तरह आप जो बड़े बड़े पाकिस्तानी सरमायाकार लोग हैं और बहुत हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह, उनको कहें कि थोड़ी सी जाके ये जो ट्रम्प का जो क्रिप्टो है वो ख़रीद लें। हुकूमत पाकिस्तान का पैसा जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है हुकूमत को, वो गरीब लोगों का पैसा, ये इनकी अमानत है, तो इसके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और किसी का प्राइवेट सेक्टर का उल्लू सीधा करने के लिए हुकूमत अगर उनकी क्रिप्टो ख़रीद लेगी तो वो बहुत ज़्यादती होगी। इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग भी हो रही है अमेरिका में भी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने भी की, जिस तरीके से ट्रम्प फैमिली, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उनके ताल्लुकात, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने, क्योंकि आपने देखा कि जब कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था इंडिया के साथ तो WF के कई, जिनमें जैक विटकॉफ जिनका वालिद वेरी क्लोज टू ट्रम्प एज वेल, रियल एस्टेट में है, ही वाज हियर इन पाकिस्तान।
پھنس تو نہیں جائیں گے؟ کوئی بھی لانگ ٹرم چیز کریں گے پھنسیں گے، نقصان ہوگا. ہم کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، ہم ریگولیٹ بھی نہیں کرتے. اس وقت اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر نو لگایا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک نے اپنے ذیلی اداروں کو، یعنی کہ ڈی ایف آئیز بینکس وغیرہ کو کہا ہے کہ آپ اس پہ نہ لیں، ورچوئل ایسیٹس آپ نہ لیں. اور جب اسٹیٹ بینک کھولے گی ان کو آہستہ آہستہ کھولنا چاہیے، ریگولیٹ بہت اسٹرکٹلی کرنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے. لیکن کوئی پاکستانی اگر چاہے، حکومت پاکستان کے کچھ امیر لوگوں سے جا کے کہہ سکتی ہے کہ یار آپ تھوڑا جا کے ایک انویسٹ کر لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فارن پالیسی گول ہے، آپ اس میں انویسٹ کر لیں. وہ کر لیں گے، 6-8 پاکستانی ملین 2 ملین کا خرید لیں گے. ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حکومت پاکستان کے پیسے بچ جاتے ہیں. حکومت پاکستان کو یہ وینچر میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹو بگر رسک. ایک اور رسک اس وقت جو لگ رہا ہے کہ لے رہے ہیں، تھوڑا سا سیاست پہ بھی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دوبارہ احتجاج کی کال بھی دی ہے. یہ بھی بات چل رہی تھی کہ بات چیت تھی، کوشش ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ. اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا ٹیک ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج گو کہ پی ٹی آئی کا اور ہر سیاسی اس کا حق ہے. یہ وقت پی ٹی آئی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے احتجاج کرنے کا، خاص طور پر جس قسم کا احتجاج ہم نے پی ٹی آئی سے دیکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر یہ کوئی سیمینارز کرواتے ہیں، میں نے پتا ہے کہ شاید یہ کروانے لگے ہیں کراچی اور لاہور میں بھی، اور یہ آئین کی اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو آئی تھنک کہ ان کو نہ صرف ہماری پارٹی سپورٹ کرے گی بلکہ دیگر اور سیاسی پارٹیاں بشمول جے یو آئی اور جماعت اسلامی ان کو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اور ہم بھی سپورٹ کریں گے. لیکن جہاں پہ یہ لانگ مارچز اور دھرنے وغیرہ کی بات کرتے ہیں، وہاں ہماری تھوڑی سی راہ جو ہے ان سے جدا ہو جاتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا، کسی بھی پارٹی کا حق ہے کہ وہ جلسے کرے، مطلب وہ پروٹیسٹ کرے، وہ کرنا ہے تو کرے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ، میں اب بھی کہوں گی کہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر احتجاج کریں گی تو کچھ تو اثر ہوگا جس سمت کس چیز کا اثر ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں آج کل تو سچی بات ہے کہ تھوڑا سا سیاست کا سیزن ختم ہو گیا، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. جب سے یہ جنگ کا سیزن تھا نا، تو وی بیکیم ون نیشن. آئی مین یہ مودی صاحب کا آپ کو یہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے پاکستانی کو اکٹھا بھی کر دیا اور ٹویٹر بھی کھلوا دیا. ٹھیک ہے، اب جس دن بجٹ آئے گا اس دن واپس سے سیاست شروع ہو جائے گی. سیاسی تو وی آر پولیٹیکل اینیملس، تو وہ شروع ہو جائے گی سیاست. ہم کو یہ سوچنا ہے کہ بھئی آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. پاکستان میں رول آف لا آبجیکٹو ہے، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی آبجیکٹو ہے، تو اس پہ آپ بیٹھ کے آپ گفتگو کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے اور دیگر سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں، ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے انگیج کریں، ایک دوسرے سے ڈسٹنس کم کریں. دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ والے 3 مرتبہ یہ دھوپ چھاؤں دیکھ چکے ہیں، اور بہت سے مسلم لیگ کے لیڈران اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگلی باری مار کھانے کی ان کی آئے گی. ان کو پتہ ہے، یہ ان کو پتہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے. یار اللہ کرے ایسا نہ ہو. اچھا. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر عمران خان نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی تھی، اور شاید کی تھی، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادتی کریں. کبھی نہ کبھی تو ایک کمینی سائیکل کو ختم کرنا ہے نا. یہ تو بہت بری سائیکل ہے، رائٹ. اب اگر آپ اس قسم کے قوانین بناتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کالے قوانین بناتے ہیں آپ کو اسی قانون سے مار پڑتی ہے. کس سیاسی پارٹی نے پیکا لاز کی خلاف ورزی کی مخالفت نہیں کی ہے، لیکن پھر کرتے بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی والے بھی شاید یہ سمجھتے ہیں، مسلم لیگ والے بھی سمجھتے ہیں 2 سال رہ جائیں گے، 3 سال رہ جائیں گے، 4 سال رہ جائیں گے، پھر کبھی نہ کبھی تو ہوگا. ہر مرتبہ تو 47 نہیں ہوگا نا، فارم 47. ٹھیک ہے، مسلم لیگ اس وقت مطلب بہت سیٹیں پنجاب میں جیتنے کے لائق نہیں ہیں، باقی صوبے تو جیتتی نہیں ہیں. تو جب ان کی باری آئے گی تو پھر کیا ہوگا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ابھی بیٹھ کے کوئی ایک پروگرام کر لیں. اور ابھی مسلم لیگ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو اس وقت وہ اچھی طرح میگنانیمسلی کرے. اور میاں نواز شریف تو ایک، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بار بار ہم اسمبلی میں بھی سنتے ہیں، چاہے شہباز شریف ہوں یا کوئی اور ہو، کہ بات چیت ہونی چاہیے، آئے پارلیمنٹ میں آئے. کیا چل کے جانا چاہیے آئیڈیالوجی، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو بات چیت ہونی چاہیے. ہم اگر یہ ہندوستان سے بھی ہمارے اور اس کے ڈی جی ایم اوز نے بات کی نا، اور ابھی بھی کہیں یہاں وہاں بات کر رہے ہوتے ہیں وٹ ایور. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر، اور بات چیت تھوڑی بہت تو ہوتی ہے ان کے پیچھے، کہ مطلب سیاسی پارٹیاں آپس میں بات کر لیں. مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، دیگر سیاسی اس کو فیسیلیٹیٹ کر لیں، کچھ بات کریں. کچھ نہ کچھ موڈس ویونڈی، کوئی نہ کوئی ایک موڈس اپرینڈی پہ اگری کریں گے. یار اس طرح آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ الیکشن ایمانداری سے دیں گے سب ایک دوسرے کو، اور پھر جو بھی ہوگا ایک دوسرے کو وکٹمائز بھی نہیں کریں گے.
اور یہ 4-6-8 چیزیں پاکستان میں بہت ضروری ہیں. یہ کروا لو نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکن ایک جو مجھے سینس ہے کہ عمران خان تسلیم نہیں کرتے باقی جماعتوں کو, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے جو طاقتور ہیں, جو اصل طاقت ہے, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو 2 افسران یونیفارم میں بیٹھ کر تو عمران خان سے بات کرنا نہیں ہے. دنیا تو اس طرح نہیں چلتی نا. ٹھیک ہے, بات تو سیاسی لیڈران ہی کریں گے. اگر مسلم لیگ آج بات کر رہی ہے تو کیا مسلم لیگ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے بات کیے کرے گی؟ یہ تو عجیب سی ضد ہے نا. آپ مطلب یہ کہ اپنے آپ کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور لیجیٹمیٹ نہیں ہے. تو میرے خیال سے خان صاحب اس پہ تیار ہو جائیں گے. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب ہوئی تھی نا تھوڑے دنوں پہلے تو ان کی بات ہوئی تھی, تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ بھئی بات کیا کریں گے, کہ آپ دونوں سائڈ کنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک سائڈ آگے بڑھ جاتی ہے, کبھی دوسری سائڈ آگے بڑھ جاتی ہے. اب جو بھی ایک برے ٹائم سے نکلی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, وہ ٹائم ان کا بھی بہتر ہو گیا ہے. سو دے آر لٹل بٹ مور کمفرٹیبل ناؤ ان دیئر اسکنس. اب اس کا مطلب اس کے اندر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ زیادہ کمفرٹیبل ہو تو آپ میگنانیمٹی شو کریں ان این آئیڈیل ورلڈ, بٹ یہ پاکستان کی ریت نہیں ہے. لیکن کبھی نہ کبھی تو ہم کو اس ریت کو توڑنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا مفتاح صاحب. اور بجٹ اور جو معیشت ہے, جتنی زیادہ اس وقت ایک پازیٹیو پکچر ہے اس پہ تو آپ نے پانی پھیر دیا. تو دیکھتے ہیں کہ اب بجٹ میں کیا پیش ہوگا. تھینک یو.